ابھی بھی وقت اتنا نہیں گزرا کہ زندگی بہتر نہ ہو سکے. ابھی بھی حالات اتنے برے نہیں ہیں کہ زندگی میں کچھ کیا نہ جا سکے. ابھی بھی وقت ہے, زندگی میں کچھ کیا جا سکتا ہے. ابھی بھی وقت ہے, جو روٹھ گئے ہیں ان کو منایا جا سکتا ہے. ابھی بھی وقت ہے, اپنی زندگی کو ایک معنی دیے جا سکتے ہیں. ابھی بھی وقت ہے, اپنے نام کو سنہری حروفوں میں لکھوایا جا سکتا ہے. کولونل سینڈرز کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہوں گے. اے مین بیہائنڈ KFC, وہ بندہ جس کی وجہ سے آج آپ اور میں KFC کو جانتے ہیں. وہ بندہ کہ جس نے مختلف جنرل سٹورز پہ سیلز مین کی جاب کی. وہ بندہ کہ جس کو بہت سے لوگوں نے صرف اس لیے ریجیکٹ کر دیا کہ اسے کام کرنا ہی نہیں آتا. وہ بندہ کہ جس نے اپنی زندگی میں ہر چھوٹے سے چھوٹا کام کیا, ایک انشورنس ایجنٹ کے طور پر بھی کام کیا. مگر پھر جب اس نے دیکھا کہ اس طرح تو جوتیاں ٹوٹ جائیں گی, اس طرح تو زندگی لگ جائے گی, لیکن میں اپنا کچھ کر نہیں سکوں گا. اس طرح تو عمر گزر جائے گی, لیکن میں لوگوں کو یہ نہیں بتا سکوں گا that I am something. پھر روڈ کی ایک سائیڈ پہ ایک ڈھابا کھول لیا جہاں پہ فرائیڈ چکن بیچتے تھے. اور پتہ اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. 40 سال کی عمر میں یہ نہیں سوچا کہ اب تو بوڑھا ہو چکا ہوں. 40 سال کی عمر میں یہ بھی نہیں سوچا کہ اب کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 40 سال کی عمر میں یہ بھی نہیں سوچا کہ ایک امپائر کھڑا کرنے تک پتہ نہیں زندہ بھی رہ پاؤں گا کہ نہیں رہ پاؤں گا. بس کام پہ لگ گئے. ایک خواب دیکھا تھا, اس خواب کو پورا کرنے میں لگ گئے. محنت شروع کر دی. اپنے آپ کو اتنا برش اپ کیا, اتنا برش اپ کیا, اپنی ریسیپی کو اتنا بہتر کیا, اتنا بہتر کیا کہ 62 سال کی عمر میں KFC کی پہلی فرنچائز کھولی. کین یو امیجن؟ 62 سال. اور جب شروع کیا تب عمر کتنی تھی؟ 40 سال. اپنے مقصد کو اچیو کرنے میں 22 سال لگا دیے. یہ نہیں سوچا کہ بوڑھا ہو چکا ہوں. 22 سال میں لوگوں کا کرٹیسزم بھی دیکھا, 22 سال میں لوگوں کے تانے بھی سنے, 22 سال میں فیلئر بھی دیکھا, مگر گھبرائے نہیں اور آخرکار اپنے مقصد کو حاصل کر لیا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں کچھ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مقصد کو اچیو کر پاتے ہیں. اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنا نام تاریخ میں لکھواتے ہیں. تو ان لوگوں کی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں آپ کو جو تاریخ کو رچتے ہیں. ان لوگوں میں اپنا نام نہیں لکھوانا ہمیں کہ جو لوگ صرف تاریخ کو رٹتے ہیں. اور ویسے بھی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے, زندگی میں کچھ بننے کے لیے فیلئر تو برداشت کرنا پڑے گا آپ کو. یہ جو فیلئر کو ایک گندا سا کانسیپٹ دیا ہوا ہے نا ہم نے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ جب تک فیلئر زندگی میں نہیں ہوگا آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. اٹس سمپل. کیونکہ کبھی کبھار انسان کا مقصد اتنا بڑا ہوتا ہے, کبھی کبھار انسان جو اچیو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ فیلئر کے بغیر وہاں تک جایا ہی نہیں جا سکتا. اس کو حاصل کرنے کے لیے فیلئر برداشت کرنا پڑتا ہے. وہ فیلئر آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ اپنے گول کو اچیو کر پائیں. اور ویسے بھی زندگی میں بہت سے طوفان آپ کے قدم اکھاڑنے کے لیے نہیں آتے. زندگی میں بہت سے طوفان انسان کی راہ میں سے کانٹوں کو دور کرنے کے لیے بھی آتے ہیں. زندگی میں بہت سے طوفان اس لیے بھی آتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں وہ لوگ جو سانپ بن کے انسان کو ڈس رہے ہوتے ہیں نا, ان کو ختم کرنے کے لیے بھی آتے ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت آپ سے بہت محبت کرتا ہے. یہ زمین, آسمان, چاند, سورج, پہاڑ, ستارے, یہ سب آپ ہی کے لیے تو پیدا کیے ہیں. کیونکہ آپ تو وہ ہیں جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. ان سب چیزوں پہ غور و فکر کر کے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا ہوگا جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے, اور اسی نے مجھے بھی پیدا کیا ہے. تو کیا میرا کوئی وجود نہیں ہے, میری کوئی اہمیت نہیں ہے اس دنیا میں آنے کے لیے؟ جب انسان ان سب چیزوں پہ غور و فکر کرتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے, پھر اس کو یقین کریں آپ کو محبت ہو جائے گی اس ذات سے. جب آپ غور و فکر کریں گے اپنی کریشن پہ, جب آپ غور و فکر کریں گے ان سب چیزوں پہ, پھر یہ چھوٹے موٹے زندگی کے فیلئر آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. پھر یہ جو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ان کے چھوڑ کے چلے جانے پہ آپ پریشان نہیں ہوں گے. یہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی محبتوں کے چھوڑ جانے پہ سوٹے لگانے شروع کر دیتے ہیں,
یہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی محبتوں کے چھوڑ جانے پہ غمزدہ ہوتے ہیں نا، پھر آپ غمزدہ نہیں ہوں گے، کیونکہ پتہ ہوگا کہ میرے پاس تو بادشاہوں کے بادشاہ کی محبت ہے۔ تو ایک بات زندگی کو جاننے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جتنا آپ رب کے قریب ہوتے جائیں گے، جتنا اپنے ارد گرد کی سراؤنڈنگ پہ غور و فکر کریں گے، عقیدہ اتنا زیادہ پختہ ہو جائے گا۔ پھر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو چھوٹے موٹے فیلئر زندگی میں آتے ہیں نا، ان سے گھبرائیں گے نہیں آپ۔ جو لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا، ان کے چھوڑ کے چلے جانے پہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا، آپ پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ پتہ ہوگا کہ اس میں بھی کوئی بہتری ہے۔ وہ جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے مجھ کو، اگر میری زندگی سے کچھ چلا گیا ہے تو میرے پاس اس کی محبت ہی بہت ہے، مجھے یہ دنیا کی محبتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی اس بچے کو دیکھا ہے جو چھری سے کھیل رہا ہوتا ہے اور ماں اس کے ہاتھ سے چھری لے کے اس کے ہاتھ میں ایک بال پکڑا دیتی ہے، کیونکہ وہ چھری اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی، وہ چھری سے اپنے آپ کو زخمی کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم بھی زندگی میں کبھی کبھار ایسی محبتیں کر بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنی لائف میں انوالو کر لیتے ہیں، ایسی چیزیں اپنی زندگی میں لے آتے ہیں جو ہمارے لیے ہارمفل ہوتی ہیں، جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، مگر وہ جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے وہ شخص بہتر نہیں ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ آپ نے جس چیز سے محبت کی ہے وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ وہ ایسے حالات کریٹ کرتا ہے، ایسی سچویشن بناتا ہے کہ وہ شخص آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ ہم بھی اسی بچے کی طرح جس کے ہاتھ سے چھری لی جاتی ہے اور بال اس کو دیا جاتا ہے اور وہ روتا ہے چھری کے چھن جانے پہ، ہم بھی بالکل اسی طرح ایک شخص کے چلے جانے پہ، ایک چیز کے چھن جانے پہ، حالات کے بدل جانے پہ روتے ہیں، بلکتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ محبتوں کے چھوڑ جانے پہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیوں چھوڑ کے چلا گیا وہ مجھے، کیوں مجھ سے میری سب سے عزیز ترین چیز مجھ سے کیوں لے لی گئی؟ کیونکہ وہ رب جانتا ہے کہ ہمارے لیے وہ بہتر نہیں تھا۔ زندگی کے اس راز کو جب تک آپ نہیں جانیں گے، زندگی بہتر نہیں ہو سکتی، کہ زندگی میں کچھ بھی پہلے نہیں ہوتا، زندگی میں کچھ بھی بعد میں نہیں ہوتا۔ یہ سمجھنا پڑے گا آپ کو کہ زندگی میں کچھ بھی پہلے نہیں ہوتا، کچھ بھی بعد میں نہیں ہوتا۔ زندگی میں ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی ہے، زندگی میں ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی ہے، آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا۔ I hope you will understand this. Thank you so much.